نگینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کیسے کرے۔ نگینہ کا بھرم بھی رہ جائے اور بات ارشد تک بھی پہنچ جائے، یہ کام تھوڑا مشکل ضرور مگر ناممکن نہیں تھا۔ نگینہ کو ارشد سے عشق ہو چکا تھا اور وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا کر دھرتی پر بھیجا ہے۔ عورت میں اللہ پاک نے بہت سی خوبیوں سے نوازا اور اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے، مگر ہمارا معاشرہ عورت کو بہت سے کام بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب نگینہ ارشد سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ارشد، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ رات مما بابا آئے تھے اور میری شادی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کیا تحفہ دیں گے مجھے میری شادی پر؟ ارشد بھی بات سمجھ رہا تھا کہ نگینہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ارشد کو شرارت سوچی۔ ہاں، میں تمہیں اچھا سا تحفہ دوں گا، اپنی شادی کا کارڈ مجھے لازمی پہنچا دینا۔ ارشد، میں کیا کہنا چاہتی ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بابا، میں امی سے بات کر لی ہے، کل تم میرے ساتھ میرے گھر چلنا، پھر میں رشتہ لینے اپنی والدہ کو بھیج دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کل آفس سے چھٹی کے بعد میرے ساتھ چلنا اور گھر پر بتا دینا کہ میٹنگ میں جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ارشد، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ نگینہ سوالیہ نظروں سے ارشد کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نگینہ اب مزید خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ نگینہ مکمل طور پر بدل گئی تھی، مگر شرافت اور شرم و حیا پہلے کی طرح ہی تھی۔ نگینہ نے گھر جا کر میٹنگ کا بتایا اور اگلے دن بلیک جینز اور یلو کلر کی شرٹ پہن کر ارشد کے ساتھ چل دی۔ نگینہ آج اپنی ساس سے ملنے والی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نہ جانے اس کی ساس کیسی ہوگی۔ ادھر ارشد اپنی والدہ کو ساری حقیقت بیان کر چکا تھا اور امی کو راضی بھی کر چکا تھا۔ نگینہ کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ کالج کی فیس بھرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ادھار مانگتی تھی، اور آج نگینہ دوسروں کی ہر طرح کی مدد بھی کر رہی تھی۔ نگینہ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہتی تھی اور ایک ٹرسٹ بنانا بھی اس کا خواب تھا، مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے اسے مزید تگ و دو کی ضرورت تھی۔ ارشد سے نگینہ کو اچھا خاصا پیسہ مل چکا تھا اور سیونگ بھی کر چکی تھی، مگر نگینہ میں ایک لمحہ بھی غرور نہ آیا۔ نگینہ محبت کو عبادت کا درجہ دے چکی تھی اور وہ ایسی ہی محبت کی قائل تھی جس میں محرم صرف اسے پہلی رات ہی چھو سکے۔ انسان وہی کچھ حاصل بھی کرتا ہے جس کا وہ گمان کرتا ہے، اور نگینہ کا بھی یہی گمان تھا جو نگینہ کو مل رہا تھا۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسے حالات آ جاتے ہیں جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو ان امتحانات کو برداشت کرے اور عبور کر لے۔ نگینہ کو اپنی ساس سے ملنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارے یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری والدہ ہیں، یہ کہہ کر ارشد نے نگینہ کو ریلیکس کیا اور آفس سے نکل پڑے۔ ارشد، آؤ کہیں گھومنے چلیں، پہلی بار ارشد کو نگینہ نے خود کہا تھا۔ ارشد یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور دونوں گاڑی پر بیٹھ کر لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے۔ ارشد نے گاڑی چلاتے ہوئے نگینہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں ارشد، ابھی ایسا ویسا کچھ مت کریں، میں آپ کو محرم بننے کے بعد آپ کے حوالے کروں گی، مگر ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ارشد کو وقتی طور پر غصہ ضرور آیا، مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں پارک میں جا بیٹھے اور کافی پینے لگے۔ نگینہ نے جب اپنی گھڑی دیکھی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ دیکھیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، چلیں اٹھے اب چلتے ہیں۔ نگینہ نے پریشان ہوتے ہوئے ارشد سے کہا۔ اچھا بابا چلو، مما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نگینہ نے آج ارشد سے بہت ساری باتیں کی اور دل کھول دیا اور سب کچھ ارشد کو بتا دیا۔ مرد کو جب لڑکی کی حقیقت کا پتہ لگ جائے تو مرد کے لیے عورت کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جو نہ بھی بتانے والی باتیں ہوں، محبت میں وہ بھی بتا کر خود کو قید کر لیا جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ مرد اس عورت کے زیادہ قریب جاتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ ارشد، کتنا سفر رہ گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے پوچھا۔ بس آدھا گھنٹہ مزید، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد، یہ فٹ پاتھ پر سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جو انہیں چھت عطا کر دیں؟ نگینہ جو باہر فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی،
پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی، ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس اس سے اگلی گلی میں، میرا مطلب ہمارا گھر ہے۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد، لو گھر آ گیا ہے۔ رشید، میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ رشید بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے شروع کرتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو کہ خاص لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ جب سڑک کے آس پاس دیکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاری لگی ہوئی تھی جس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نگینہ نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹائلوں والا تھا۔ نگینہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاص دلچسپی ہے۔ وہ روز خود پھولوں کو پانی دیتی ہیں۔ اور یہ ہے ہمارا ملازم رشید۔ اس نے رشید کا تعارف کرواتے ہوئے رشید کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے۔ اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ رشید ہاتھ باندھے سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوا بھی نہیں کھا رہی۔ رشید نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ارشد اب رشید پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینہ نے غور کرنا شروع کر دیا اور اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا اور رشید کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اسے نکال نہیں سکتا تھا۔